نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً علامہ شہریار رضا عابدی صاحب، جو کہ آج کل سوشل میڈیا میں آپ اسے دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک اعتراض کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک بن نویرہ جو مسلمان تھے ان کو قتل کیا، اور قتل کی رات ہی اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کی، اور فعل زوجیت اختیار کی عدت کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، لہٰذا زنا کا مرتکب ہوئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی نہ حد جاری کیا اور نہ قصاص لیا۔ اس طرح کے اعتراض، اس اعتراض کا جو واقعے کیا تھے وہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، اور پہلی نشست میں اس اعتراض اور اس کا مختصر جو اصل قصہ کیا ہے اور اس کا مختصر جواب بھی میں دے چکا ہوں، اور اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین میں اس کو میں لگا دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مکمل جو اصل واقعہ کیا ہوا تھا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج کی اس نشست میں اس اعتراض کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم مان لیں، اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض مان لیا کہ ملک بن نویرہ مسلمان تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مرتد ہونے کا شک تو ہو گیا تھا، اس کے ارتداد کا شک تو ہو گیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور فقہ کا یہ اصول ہے کہ القصاص تندرئ بشبہات، شبہ کی وجہ سے قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اس ملک میں بھی آپ دیکھیں گے کئی قاتلین جن کو شک کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے، شک کا فائدہ ان کو مل جاتا ہے، تو یہاں پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرتد ہونے کا شک تو ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ملک بن نویرہ کو قتل کیا، اور لہٰذا اس پر پھر کوئی قصاص آتا نہیں ہے، قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے، بلکہ تیسرا جواب دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہ سنیوں کے خلیفہ تھے، وہ نہ شیعوں کے خلیفہ تھے، بلکہ وہ خلیفہ رسول اللہ تھے۔ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اس کا طریقہ موجود تھا، اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا تھا، اور اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے خواہشات کے مطابق تو فیصلہ نہیں کرنا تھا، تو یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی سینکڑوں اس قسم کے مشتبہ افراد کو قتل کیا، سینکڑوں اس قسم کے مشتبہ جو افراد تھے ان کو قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اور ایک واقعہ جس کے صحیح ہونے پر تمام مؤرخین کا اتفاق اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کا امیر مقرر کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کو لے کر ایک علاقے کے اوپر حملہ کیا۔ اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے ابھی اتنے واقفیت نہیں رکھتے تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ابھی نئے مسلمان تھے۔ وہ لوگ اپنی زبان میں یہ کہنا شروع کر دی، صابانہ صابانہ، یعنی ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے۔
ہم سابی ہو گئے، لیکن وہ اپنی زبان میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے پہلے جو مذہب ہے اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان کو نہیں سمجھا، ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ اور اسی دستے میں، اسی لشکر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک دستے یعنی ایک جماعت کے امیر مقرر کیے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے سے منع کیا اور گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوئے اور اللہ کے برگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی ابرأ الیک مما منع خالد، اے اللہ میں تیری برگاہ میں مبرہ ہوں، اس سے باری ہوں اس سے جو خالد نے کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا اور نہ حد جاری کیا، کچھ تعارض نہیں کیا۔ تو اس طرح کی مثالیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود دیت بھی دلا دی، اس کے باوجود آپ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے جس کے دل میں حسد اور بغض کی گندگی ہو وہی اعتراض کرتا ہے، ورنہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اس اعتراض کا چوتھا جواب وہ یہ ہے، اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملک بن نویرہ کو قتل کرنے کی وجہ سے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ذرا جواب دیجیے، اس کا جواب ذرا دیجیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص نہ لیا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب کے انشاءاللہ منتظر رہوں گا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کوئی جرم کیا تھا، بلا وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، شہید کیا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح کے قسم کے بے تک کے اعتراضات کرنا سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی کی سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔